تو حضرت علی بن ابی طالب نے اس نضر بن حارث کو باندھ کر مقام اصیل پر وادی صفرا میں قتل کر دیا۔ اس کی ایک بیٹی قتیلہ ہے، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے باپ کو بیڑیوں میں جکڑ کر اور باندھ کر وادی صفرا میں اصیل مقام کے اوپر قتل کیا گیا ہے، تو اس نے ایک بڑا دردناک مرثیہ جو ہے وہ اپنے باپ کے غم میں لکھا۔ اس دردناک مرثیے میں یہ بات بھی تھی کہ اے سوار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ غزوہ بدر کے سلسلے کا چوتھا لیکچر ہے، جس میں مدنی فوج اور مکی فوج کے ان خاص جاں بازوں کا ذکر کیا جائے گا جو میدان شرف میں بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ سب سے پہلے مدنی فوج، اس میں کل تعداد جو ہے وہ 317 تھی، اور اس میں سے 14 جاں باز تھے جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان میں سب سے پہلا عبیدہ بن حارث ہے، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ مکی فوج کی طرف سے 3 بہترین شاہ سوار جاں باز میدان جنگ میں آ گئے۔ ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ عین میدان جنگ کے درمیان میں آ کر انہوں نے اپنا نیزہ گاڑا اور مدنی فوج کو مبارزت کی دعوت دی۔ مدنی فوج کی طرف سے 3 بہترین جاں باز ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ ان میں سے پہلا علی بن ابی طالب، دوسرے حمزہ بن عبد المطلب اور تیسرے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب تھے۔ جب یہ تینوں جاں باز مکی فوج کے تینوں جاں باز کے آمنے سامنے ہو گئے تو انہوں نے اپنا اپنا مد مقابل منتخب کر لیا۔ حضرت علی نے ولید بن عتبہ کا مقابلہ کیا اور بالکل تھوڑی دیر میں اس کو قتل کر دیا۔ حضرت حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا اور چند ہی لمحوں میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب تیسری جوڑی تھی عبیدہ بن حارث اور شیبہ بن ربیعہ۔ یہ دونوں عمر میں سب سے زیادہ تھے، بلکہ عبیدہ بن حارث جو ہے یہ بہت ہی زیادہ عمر تھے۔ ان کے درمیان کافی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ ان دونوں نے ایک سے کے اوپر بڑی قاتلانہ ضربیں لگائیں، یہاں تک کہ شیبہ بن ربیعہ وہیں میدان جنگ میں مارا گیا، اور شدید زخمی حالت میں جبکہ عبیدہ بن حارث کی ٹانگ سے ان کا گدا جو ہے وہ بہہ رہا تھا، حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان کو اٹھا کر مدنی فوج کے کیمپ میں لا کر رکھ دیا، جہاں پر کچھ ہی دیر بعد ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ اس کے بعد مدنی فوج کی طرف سے دوسرا جاں باز جو کہ غالباً دونوں فوجوں میں سب سے زیادہ کم عمر تھا، اس کا نام ہے عمیر بن ابی وقاص۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص وہی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول جو ہے وہ ماموں کہہ کر بلاتے تھے، اور غزوہ احد میں اللہ کے رسول کے سامنے ڈھال بن کر بیٹھے ہوئے تیر چلا رہے تھے، اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، اور جب اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں اپنی فوج کی صفیں درست کی تو اس کو کم عمری کی وجہ سے اپنی فوج سے نکال دیا، لیکن ان کو بہت زیادہ دکھ پہنچا اور یہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے ان کا جوش جہاد دے کر دوبارہ ان کو اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ میدان بدر میں یہی عمیر بن ابی وقاص ہیں جن کا سامنا مکے کے بہترین جاں باز عمر بن عبد ود عامری سے ہوا۔ عمر بن عبد ود عامری، اس کو 1000 جوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے عمیر بن ابی وقاص جو کہ دونوں فوجوں میں سب سے کم عمر لڑکے تھے، اس کو شہید کر دیا۔ تیسرا جاں باز جو مدنی فوج کی طرف سے اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اس کا نام ہے ذو شمالین بن عبد عمر۔ اس کو ذوالیدین بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ایک دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے 2 رکعت کے اوپر سلام پھیر دیا تو اس نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، کیا نماز چھوٹی ہوگی ہے یا آپ بھول گئے؟ یہ ذوالیدین جو ہے یہ بھی ان جاں بازوں میں شامل ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں مکی فوج کی طرف سے۔ مکی فوج میں سب سے پہلا شخص جس نے اپنی جان کی بازی ہاری، اس کا نام ہے اسود بن عبد الاسد مخزومی۔ یہ سب سے پہلے مکی فوج سے صفوں کو توڑ کر نکلا۔ اس نے اللہ کے حضور آپ ایک منت مان رکھی تھی کہ میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا، یا اس حوض کو تباہ کر دوں گا، یا اس کے بدلے میں اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دوں گا۔ یہ اپنی فوج سے نکلا اور مسلمانوں کے حوض کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ جب حوض کے قریب پہنچا
تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے اپنی صفوں سے نکل کر اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ نصف سے زیادہ کاٹ دیا۔ یہ شخص جو ہے وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور حوض کی طرف جو ہے وہ گھٹنوں کے بل بڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے تلوار کا دوسرا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ مکی فوج کی طرف سے پہلا جاں باز تھا جس نے اپنی جان جو ہے وہ عین میدان جہاد میں مکی فوج میں سب سے پہلے جو ہے وہ پیش کی۔ اب ان کا دوسرا جاں باز جو ہے وہ اس مکی فوج کا سپہ سالار اعظم ہے جس کا نام ہے ابو جہل بن ہشام۔ اس کا اصل نام جو ہے وہ عمرو بن ہشام ہے۔ یہ سپہ سالار تھا مکی فوج کا۔ میدان جنگ میں اس کے گرد اس کے حفاظتی دستے نے تلواروں کی ایک باڑ اور نیزوں کا ایک جنگل جو ہے وہ کھڑا کر رکھا تھا۔ اس حفاظتی دستے کا جو سالار ہے وہ اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل ہے۔ یہاں پر مدنی فوج کا ایک چھوٹا سا جاں باز جو کہ زیادہ جوان نہیں تھا جس کا نام ہے معاذ بن عمر بن الجمو، اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ قریشی چچا ابو جہل کہاں ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ سامنے جو نیزوں کے جنگل کے اندر گھرا ہوا کھڑا ہے اور جس کے گرد اس کے جاں باز دستے اس کے حفاظتی دستے نے جو ہے وہ تلواروں کی باڑ جو ہے وہ کھڑی کر رکھی ہے، وہی ابو جہل ہے۔ تو یہ وہاں سے چلا اور جب اس نے محسوس کیا کہ نیزوں کے جنگل میں تھوڑی سی فراخی ہوئی ہے تو یہ اس میں سے داخل ہو کر ابو جہل کے قریب پہنچا۔ وہاں پر اس نے ابو جہل کی ٹانگ جو ہے اس کے اوپر تلوار ماری اور اس کی پنڈلی سے جو ٹانگ ہے وہ کٹ کر دور جا گری۔ اس نے اس کو اس چیز سے تشبیہ دی کہ ابو جہل کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ کر ایسے دور جا گری کہ جیسے چٹو میں پڑی ہوئی کھجور کی گٹھلی کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ وہاں سے اڑ کر جو ہے وہ دور جا گرتی ہے۔ اس کو دیکھ کر ابو جہل کے حفاظتی دستے کا سالار اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل اس نے اسی جاں باز جس کا نام ہے معاذ بن عمر، اس کو جو ہے وہ تلوار ماری یہاں تک کہ اس کا بایاں کندھا جو ہے وہ کاٹ دیا۔ اس کا تھوڑا سا کھال جو ہے اس کے ساتھ لٹکتی رہ گئی یہاں تک کہ سارا دن یہ اسی کی طرح مقابلہ کرتے رہے۔ آخر کار یہ لٹکتے ہوئے بازو نے اس کو تنگ کیا تو انہوں نے اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر ہلاک کر دیا اور پھر سارا دن ایک بازو کے ساتھ جو ہے یہ میدان جنگ میں بہادری کے جور جو ہے وہ دکھاتے رہے۔ اس کے بعد اگلے تین وہی جاں باز ہیں جن کا شروع میں نے ذکر کیا ہے کہ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ اس میں ولید بن عتبہ جو ہے یہ عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ہے اور عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ شیبہ بن ربیعہ کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ تینوں جو ہیں ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہندہ کے جو ہے وہ قریبی دوست ہیں۔ اس میں ولید بن عتبہ جو ہے وہ ہندہ کا بھائی ہے۔ اس میں عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ ہندہ کا والد ہے اور اس میں شیبہ بن ربیعہ جو ہے وہ ہندہ کا چچا ہے۔ اس کے بعد ہے حنظلہ بن ابو سفیان بن حرب، یہ ابو سفیان بن حرب کا بیٹا تھا جو کہ اسی جنگ میں غزوہ بدر میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث نے قتل کیا۔ یہ زید بن حارث وہی ہیں غزوہ موتہ میں اسلامی فوج کے سپہ سالار اعظم تھے اور سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں یہی شخص تھے۔ اس کے بعد اگلا جو مقتول ہے مکی فوج کا اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط۔ اس کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا اور مدنی فوج فتح حاصل کرنے کے بعد جب واپس مدینہ جا رہی تھی تو راستے میں وادی صفرہ میں ایک مکان ہے جس کا نام ہے ارک الزبیہ۔ ارک الزبیہ میں اس شخص کو باندھ کر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر اس وقت گندی اوجری لا کر رکھ دی تھی جب حرم کعبہ میں اللہ کے رسول جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور ایک دفعہ جب اللہ کے رسول مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے کی حالت میں جب گئے اس شخص نے اللہ کے رسول کی گردن کے اوپر جو ہے وہ اپنا پاؤں رکھ کر ٹوکے دینے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے یہ محسوس کیا کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ میرے سر سے باہر نکل جائیں گی۔ اس نے اس کے بعد ہی جا کر جو ہے وہ اپنا پاؤں وہاں سے اٹھایا۔ اس کے بعد ایک اور ہے مکی فوج کا بلکہ مکہ کا ایک سردار ہے جس کا نام ہے شیخ اسود بن المطلب۔ اس کے تین بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ زمہ بن اسود، دوسرا جو ہے اس کا نام ہے عقیل اور تیسرے کا نام جو ہے وہ حارث۔ یہ تینوں کے تینوں بیٹے جو ہے یہ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے
اور اس شیخ کو اپنے تینوں بیٹوں کا بہت ہی زیادہ دکھ تھا۔ غم جو ہے اس نے اس کے اوپر چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا تھا، یہاں تک کہ جب مکی فوج ہے وہ شکست کھا کر واپس مکہ میں پہنچی تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ وہ تمام لوگ جن کے عزیز و اقربا غزوہ بدر میں مارے گئے ہیں ان کے لیے رونا منع ہے، کوئی بھی شخص اپنے مقتول کے اوپر نہیں روئے گا۔ تو شیخ اسود نے جب یہ سنا تو غم جو ہے اس نے اس کا اندرونہ جلانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے سب سے پیارے بیٹے زمعہ کے اوپر روئے، لیکن مکی انتظامیہ جو ہے ان کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے مقتولین کے اوپر کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں روئے گا۔ اسی انداز میں ایک رات آ گئی جب اس شیخ اسود نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ مکہ کی گلیوں میں رو رہی ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ شاید اپنے مقتولین جو ہے ان کے اوپر رونے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس کا غلام گیا اور وہاں سے پتہ کر کے واپس آیا۔ اس نے کہا کہ وہ رونے کی اجازت تو نہیں ملی، لیکن وہ عورت اس لیے روتی ہے کہ اس کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ اس بات کو شیخ اسود نے فوری طور پہ محسوس کیا اور اس نے کہا کہ وہ عورت اپنے اونٹ پہ روتی ہے اس لیے کہ بے خوابی اس کو جو ہے وہ سونے نہیں دیتی، وہ اپنے اونٹ پہ نہیں روتی بلکہ بدر پہ روتی ہے جس نصیب جو ہے وہ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ یہ کہہ کر شیخ اسود بن مطلب نے اس کے ضبط کے بندھن سارے ٹوٹ گئے اور زار و قطار جو ہے وہ رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اگلے ایک اہم ترین شخص ہیں، ایک نوجوان ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سوشل بائیکاٹ تھا جو مکہ والوں نے بنی ہاشم کے ساتھ کیا تھا، اور 3 سال تک بنی ہاشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں شیب ابی طالب میں قید کی حالت میں محصور حالت میں وہاں رہے تھے، اس سوشل بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے جن اور دوسرے بہت سے لوگوں نے کام کیا ان میں ابو البختری بن حشام بھی شامل تھا۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا اپنی فوج کو کہ اگر آپ لوگوں کا سامنا بنی ہاشم کے کسی فرد کے ساتھ ہو جائے تو آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور دوسرا ابو البختری بن حشام کو بھی قتل نہیں کرنا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے وہ اس سوشل بائیکاٹ کو ختم کرنے میں بہترین رول ادا کیا تھا۔ تو این میدان جنگ میں ابو البختری بن حشام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر مسلمان فوج کا مقابلہ کر رہا تھا کہ اس کا سامنا مجزر بن زیاد البلوی کے ساتھ ہو گیا۔ مجزر بن زیاد البلوی نے ابو البختری بن حشام کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو البختری، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے قتل کرنے سے منع کیا۔ تو ابو البختری نے پوچھا کہ میرے ساتھی کا کیا بنے گا؟ تو مجزر نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے صرف تمہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس پر ابو البختری بن حشام جو ہے اس نے زندگی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں شریف زادی کا بیٹا ہوں، اور شریف زادی کا بیٹا اپنے ساتھی کو موت تک یا کسی سبیل کے نظر آنے تک کسی بھی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ زندگی کو جو ہے وہ خدا حافظ کا اور مجزر بن زیاد البلوی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی۔ اس کے بعد ہے اگلا نضر بن حارث، یہ فوج کا مکی فوج کا جو ہے وہ علمبردار تھا اور جنگ کے مجرمین میں یہ سب سے بڑا مجرم تھا۔ اس کو بھی قیدی کر لیا گیا، اور جب مدنی فوج ہے وہ فاتحانہ انداز میں بدر سے واپس مدینہ کی طرف جا رہی تھی، وادی صفرا میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام اصیل، وہاں پر اس کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ اس کو باندھ کر قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب نے اس نضر بن حارث کو باندھ کر مقام اصیل پر وادی صفرا میں قتل کر دیا۔ اس کی ایک بیٹی قتیلہ ہے، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے باپ کو بیڑیوں میں جکڑ کر اور باندھ کر وادی صفرا میں اصیل مقام کے اوپر قتل کیا گیا ہے، تو اس نے ایک بڑا دردناک مرثیہ جو ہے وہ اپنے باپ کے غم میں لکھا۔ اس دردناک مرثیے میں یہ بات بھی تھی کہ اے سوار، یہاں سے مکہ سے مقام اصیل تک اونٹنیاں 5ویں روز پہنچ جاتی ہیں، اور جب تم مقام اصیل پر پہنچو گے تو تمہیں وہاں ایک مردہ نظر آئے گا، اس مردے کو میری طرف سے سلام کہنا، اور آنکھوں سے ٹپکنے والا ایک آنسو اور گلے میں اٹک جانے والا ایک آنسو جو ہے وہ نذرانے کے طور پہ پیش کر دینا، اور کہنا کہ جب تک اونٹیاں مکہ سے اصیل مقام کی طرف آتی جاتی رہیں گی تجھے سلام جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ یہ اتنا پر اثر قسم کا جو ہے وہ مرثیہ تھا اس کے اپنے باپ کے غم میں جو لکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ یہی تھے وہ خاص جاں باز
مدنی فوج کی طرف سے اور مکی فوج کی طرف سے، جن کا مختصر تعارف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اگلا جو لیکچر ہوگا غزوہ بدر کے سلسلے کا 5واں لیکچر ہوگا، جس میں ہم ان اسیروں کے یعنی قیدیوں کے بارے میں بتائیں گے جو مکی فوج کی طرف سے میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ میں جا کر کیا سلوک کیا گیا، ان کو رہائی جو ہے وہ کیسے نصیب ہوئی، اور کیا کیا گفتگو جو ہے وہ وہاں پر چلتی رہی، اور قیدیوں کا فیصلہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں ان کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔